السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جستجو ود ڈاکٹر جاوید اقبال۔ یہ جستجو ہے اپنے آپ کو تلاش کرنے کی۔ جب بھی ایک بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ امکانات کی ایک دنیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں نبی بننے کے علاوہ کوئی شخص جو کچھ بھی بنا ہے، پیدا ہونے والا ہر بچہ اس امکان کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے۔ ہر بچے میں ایک سائنسدان، ایک آرٹسٹ، ایک عالم، ایک مفکر اور ایک مصنف موجود ہے۔ البتہ ہمارا ماحول، ہماری تربیت ان کو اجاگر کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ ہماری اس سیریز میں یہ جستجو ہے کہ کیسے ہم اپنے چھپے ہوئے امکانات کو بروئے کار لا کر جس نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا اظہار کر کے اس دنیا سے جائیں۔ ہماری گزشتہ نشستوں میں ہم نے تفصیل سے اس بات کا جائزہ لیا کہ کیسے ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور میں نے آپ تمام دوستوں کو بتایا کہ وہ کیا باتیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ذہانت کے بارے میں بات کی اور اس کی مختلف پرتوں کو ہم نے پلٹا، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ذہانت کیا ہے، انسان کیسے اپنی ذہانت کو اجاگر کر سکتا ہے، کیسے اس کو دو چند کر سکتا ہے، اور اس ذہانت کے ذریعے کیسے کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم انسانی زندگی کی تیسری جہت یعنی اس کی ایموشنالٹی، یعنی اس کے جذبات اور احساسات کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، جانور بھی احساس رکھتے ہیں، جانوروں میں بھی جذبات ہوتے ہیں، لیکن یہ جذبات صرف ان کی سروائیول کی حد تک ہوتے ہیں۔ یعنی جب انہیں آپ پیار سے چمکاریں تو وہ محبت سے آپ کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، یا زبان سے آپ کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ ایسے کچھ حرکات کرتے ہیں جس سے آپ کے جسم کے ساتھ وہ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں اپنے جسم کو محبت کے ساتھ۔ اور اگر آپ خدا نخواستہ ان کی دم پر پیر رکھیں تو وہ پھر آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو گویا جانوروں میں بھی جذبات ہوتے ہیں اور احساسات ہوتے ہیں، مگر یہ احساسات صرف ان کی سروائیول کی حد تک ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ جانوروں کو ہم سدھا سکتے ہیں، جیسے جو بلیاں گھر میں رکھی جاتی ہیں، جو کتے گھر میں رکھے جاتے ہیں، اور جو پرندے گھر میں رکھے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، وہ ٹیم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہ تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں، وہ سدھائے جاتے ہیں۔ تو کچھ جانوروں کو سدھایا جا سکتا ہے، وگرنہ جانوروں میں جذبات صرف ان کی سروائیول کی حد تک ہوتے ہیں۔ انسان البتہ ان سے بہت مختلف ہے، اور وہ مختلف جذبات کا مجموعہ ہے۔ کبھی وہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر نفرت ہوتی ہے، کبھی وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، کبھی وہ اریٹیبل ہوتا ہے، کبھی وہ کسی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے خلاف اس کے سینے میں جلن ہو رہی ہوتی ہے، کبھی وہ پوزیسو ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے پاس آ جائیں اور کوئی اس کو ٹچ نہ کرے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جذبات کیا ہیں، اور ان جذبات کو ہم کیسے اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، اور کیسے ان جذبات سے ایک اپنی طاقت بنا کر ان کو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ جذبات ہوتے کیا ہیں۔ دیکھیے، جب بھی آپ کسی بھی ماحول میں یا کسی بھی نئی سچویشن میں جائیں تو سب سے پہلے جو آپ کے طبیعت میں جو چیز جنم لیتی ہے اس کا نام احساس ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کمرے میں آیا تو یہاں مجھے ان بچوں نے مسکرا کے میرا استقبال کیا، اور یہ خود بھی انہوں نے اپنے ایک یعنی محبت کا اظہار کیا، اور مجھے لگا کہ یہ سب کچھ اہتمام میرے لیے کیا گیا ہے، تو مجھے ایک احساس ہوا۔ اچھا، اب اس کا الٹا احساس بھی ہو سکتا تھا اگر یہ ناموافق حالات ہوتے۔ دیکھیے، جو احساس ہوتا ہے، احساس کے الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک کیفیت کی طرح آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ احساس کے بعد جو دوسرا جذبہ ہے، جو دوسرا معاف کیجیے گا، احساس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے یا جو دوسرا درجہ ہے ہمارے شعور کا، اس کا نام ہے خیال۔ یعنی احساس کی بنیاد پر ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب میں اس کمرے میں آیا تو جو ایک اچھا احساس پیدا ہوا، تو اس کے بعد پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بہت اچھے بچے ہیں، یہ اپنے کام میں ماہر ہیں، یہ کیمرہ کے ایکسپرٹ ہیں، یہ ایڈیٹنگ کے ایکسپرٹ ہیں، اور یہ ان کے ڈائریکٹر ہیں جو ان کو ہدایات دے رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور یہ میری رسپیکٹ کر رہے ہیں، مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ تو خیال اصل میں ہمارے دماغ میں ہونے والی ایک گفتگو ہے جس کا نام خیال ہے۔ اسی بنیاد پر یہ جانا گیا ہے، سائنسدانوں نے یہ جانا ہے، جو نفسیات کے سائنسدان ہیں،
کہ جانوروں میں شاید خیال جنم نہیں لیتا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی زبان نہیں ہوتی جس کے ذریعے سے اس کو دماغ میں بول سکیں۔ تو جو خیال ہے وہ یا ایک فکرہ ہوتا ہے ہمارے دماغ میں ہونے والا، یا کوئی تصویر ہوتی ہے جو ہمارے دماغ کے اندر پیدا بنتی ہے، جس کو ہم خیال کہتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اگر خیال کو ہم ایک آبجیکٹ سمجھیں تو جیسے ہر آبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے، تو خیال کا بھی ایک سایہ ہوتا ہے، اور اس سائے کا نام ہے جذبات۔ یعنی اگر میرا خیال اچھا ہوگا تو جو اس کا سایہ ہے وہ اچھا ہوگا۔ جیسے میں اسی مثال کو دوبارہ دہراتا ہوں، جب میں اس کمرے میں آیا اور مجھے خیال ہوا کہ یہ سب بچے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت ہی رسپیکٹ سے مجھے ملے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو جذبات پیدا ہوئے وہ جذبات محبت والے تھے، وہ جذبات شکر والے تھے، وہ جذبات شفقت والے تھے۔ اور اگر اس کے الٹا ہو، اگر خیال آپ کا ایسا ہو جس میں آپ کو لگے کہ یہ ہوسٹائل انوائرمنٹ ہے، جس میں لگے کہ یہ موافق نہیں ہے، تو اس کا جو سایہ ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، اور اس قسم کے جذبات پیدا ہوں گے جس میں غصہ ہوگا، جس میں نفرت ہوگی، جس میں لڑائی کا چانس ہوگا۔ تو یہ سارا، تو لہٰذا مہربانی کر کے آپ اس بات کو تصور میں لائیے کہ اصل میں جو جذبات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی میں اپنے تمام رشتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا تعلق توڑتے ہیں، وہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ صرف نتائج ہیں۔ نتائج کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جو اصل محرک ہے جب تک آپ اس کو چینج نہیں کریں گے تو آپ نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میرا ایک سایہ ہے، آپ اس سائے کو چھوٹا یا بڑا نہیں کر سکتے، آپ کو میرے قد کو چھوٹا یا بڑا کرنا پڑے گا اس سائے کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے غصے کو پی جاؤ، تم اپنی نفرت کا اظہار مت کرو، تو یہ بالکل بے سود مشورہ ہوتا ہے، کیونکہ غصہ، نفرت، پیار، محبت، شفقت، یہ تمام چیزیں صرف نتائج ہیں، یہ صرف سایہ ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو خیالات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں چوہے یا فرض کریں سانپ نکل کے آتے ہیں اور اس کمرے میں صرف ایک ہی سوراخ ہے، تو اگر آپ اس سوراخ کو بند کر دیں گے تو وہ چیزیں اس میں نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے وہ بنیاد، وہ اوریجن، اس کا وہ چشمہ جہاں سے کہ جذبات نکل کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے خیالات ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالات کو قابو کر لیں گے تو ہم اپنے جذبات کو قابو کر لیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو کیسے قابو کریں؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں آپ نے سنی ہوں گی، مثبت خیالات اور منفی خیالات۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے خیالات کو مثبت رکھیں اور ان کو کبھی منفی نہ ہونے دیں۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنا بہت آسان ہے مگر کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ آدمی جو تربیت یافتہ نہ ہو، جس نے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت نہ کی ہو، تو وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ خیالات اس کی مرضی سے آئیں۔ ایک عمومی شکایت اور ایک عمومی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے ذہن میں ہر وقت خیالات چلتے رہتے ہیں، جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر منفی خیالات چلتے رہتے ہیں۔ تو ہماری آج کی نشست میں یہ آپ کو ایک طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات پر قابو پا سکتے ہیں، اور اس طریقے کا نام ہے فوکس کرنا، اپنی توجہ کو مرکوز کرنا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اس کیمرے کے ذریعے آپ کے ساتھ وہ ایکسرسائز کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی ایک کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے، مہربانی کر کے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیجئے، مہربانی کر کے اب اپنے ٹی وی کی اسکرین کی طرف توجہ دیجئے اور میری بات کو غور سے سنیے۔ میں اب اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر تالی بجاؤں گا، اس سے ایک آواز پیدا ہوگی، آپ اس آواز کو سنیے گا، اور پھر جب تالی کی آواز ختم ہو جائے تو کوشش کر کے پھر بھی اس آواز کو اپنے ذہن میں سنتے رہیے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میں ایک تالی بجاؤں گا، اس کی جو آواز ہوگی آپ اس آواز پر توجہ رکھیے گا، چاہے وہ آواز ختم بھی ہو جائے۔ لیجیے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے، کیا اس دوران میں آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اور خیال تھا؟ اس دوران میں آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، کیونکہ اس چھوٹے سی ایکسرسائز کے ساتھ
ہم نے اپنے ذہن کو ایک جگہ پر مرکوز ہونے کی مشق کی. اس مشق کو اگر ہم بار بار کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم مراقبہ کرنا سیکھ جائیں. یہاں مراقبے سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو کوئی مذہبی یا روحانی تجربہ کرنے کو کہہ رہا ہوں. مراقبے سے صرف یہ مراد ہے کہ آپ دن کے کسی خاموش حصے میں، سب سے بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دو زانوں بیٹھ جائیے اور بالکل خاموش ہو کر اپنے ذہن پر توجہ دیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے. شروع میں جب آپ ایسا کریں گے تو بہت سے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، مگر آپ ان کو بالکل اس طریقے سے تصور کیجئے جیسے آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں. آپ ان خیالات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے مت، ان خیالات کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی مت کیجئے، بس ان خیالات کو راہ چلتے مسافروں کی طرح دیکھتے رہیے. اور جب اس مشق کو آپ روزانہ کریں گے، میں آپ کو بہت عاجزی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، صرف کتابوں میں پڑھی لکھی بات سے نہیں کہہ رہا، کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا آ جائے اور اب ہم فوکس کرنا سیکھ جائیں، تو جس وقت ہم جو کام کر رہے ہوں گے ہماری توجہ اسی کام پر ہوگی. جیسے میں نے آپ کو ایک گفتگو پچھلی کچھ نشست میں بتایا تھا کہ جب ہم کچھ کھا رہے ہوں گے تو ہماری توجہ صرف کھانے پر ہوگی. جب ہم کسی دوست سے مل رہے ہوں گے تو ہماری توجہ صرف اس کے ملنے پر ہوگی. جب ہم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہوں گے تو سوائے اس حسن کو، اس خوبصورتی کو، اس پیار کو محسوس کرنے کے ہمارے ذہن میں اور کچھ نہیں آ رہا ہوگا. جب ہم عبادت کر رہے ہوں گے تو ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جو بھی دنیا کا کام کر رہے ہوں گے ہماری توجہ صرف ادھر ہوگی. اور اگر ہمیں یہ سکل آ جائے تو سب خیالات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے. یہ سب خیالات آپ کی مرضی سے آپ کے ذہن میں جنریٹ ہوں گے. میں نے نفسیات کی کتاب میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی خیال منفی یا مثبت نہیں ہوتا. خیال ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر آپ کی مرضی کے آ رہے ہیں یا وہ جو آپ کے اپنے اختیار سے آ رہے ہیں. خیال کا آنا دماغ کی ایک سب سے بڑی صفت ہے، اور دماغ کا کام ہی ہے خیالات کو جنریٹ کرنا. جیسے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے اور میں اس سے پریشان ہوں، میرا گردہ جو ہے وہ پیشاب بنا رہا ہے میں پریشان ہوں، یا میرے جگر کے اندر کیمیائی کام ہو رہے ہیں اور میں پریشان ہوں. ہم میں سے کوئی بھی ایسی بات، میری آنکھ ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے میں اس سے پریشان ہوں. لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ ہر وقت خیالات اس میں آتے رہتے ہیں میں پریشان ہوں، تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری تربیت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے میں نے اپنے خیالات پر کنٹرول حاصل نہیں کیا ہوا، اور یہ خیالات میرے ماضی کے برے تجربات یا میری امیجینیشن، میرے خدشات جو ہیں مستقبل میں، اس کی بنیاد پر یہ خیالات میری مرضی کے بغیر آ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک سمپل سی ٹیکنیک بتائی ہے کہ اگر ہم دن کا کچھ حصہ فوکس کرنا سیکھ لیں تو آہستہ آہستہ ہمیں یہ عادت بن جاتی ہے. ایک اور مشورہ میں اپنے تمام دوستوں کو دیا کرتا ہوں جن کا یہ خیال ہے کہ انہیں بہت خیالات آتے ہیں. آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ دیکھیے کہ کوئی ایک شخص جس سے آپ کا سب سے زیادہ رابطہ رہتا ہے، مثال کے طور پر آپ کی اہلیہ، یا اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے خامد، یا آپ کا کوئی بچہ، یا آپ کا کوئی باس، یا آپ کا کوئی سبارڈینیٹ، یا آپ کا کوئی دوست، 24 گھنٹے میں جس کے ساتھ آپ کا زیادہ رابطہ رہتا ہے، آپ ایسے ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ جب یہ مجھ سے بات کرے گا یا کرے گی تو میں باقی کام چھوڑ کر توجہ سے اس کی بات کو سنوں گا. اگر آپ ایک شخص کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ جب یہ بات کر رہا ہوگا تو میں کچھ اور نہیں سوچوں گا اور توجہ سے سنوں گا، تو آپ یقین کیجئے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کی ذات کے اندر کوئی طلسماتی کام ہو گیا ہے، جیسے آپ کو کوئی معجزہ، کسی معجزے نے آپ کو جو ہے وہ سرفراز کیا ہے، اور آپ کی زندگی میں فوکس کرنا آ جائے گا. اور اگر ہماری زندگی میں فوکس کرنا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لمحہ موجود میں رہنا سیکھ جائیں گے. لمحہ موجود میں رہنا ہی تو نروان ہے، لمحہ موجود میں رہنا ہی تو انلائٹمنٹ ہے. انلائٹمنٹ اور نروان کے بارے میں جو ہم نے قصے سنے ہیں وہ اور کوئی طلسماتی تجربہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہوں ہماری توجہ صرف اس کی طرف مرکوز ہو. اگر ہماری توجہ صرف اس کی طرف مرکوز ہوگی تو یہ تمام خیالات اور جذبات ہمارے قابو میں ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ٹیک ہوم میسج لیا ہوگا.
اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ تھوڑی سی ہم اپنی زندگی کی روٹین کو بدلنے کے ساتھ اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. انشاءاللہ جستجو ود ڈاکٹر جاوید اقبال کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی.